زندگی کے ابتدائی دنوں میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر شعبہ تدریس سے وابستہ رہے۔ پرانی انارکلی میں ناب روڈ پر آپ ایک پرائیویٹ کالج چلاتے تھے جس کا نام لاہور انگلش کالج تھا۔ آپ ایک بہت باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ اس کمال کی وجہ سے آپ سے ایک بار ملنے والا بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کے ناطے آپ کا اخلاق ایک مثالی اخلاق تھا۔ ملنے والے سے اتنے خلوص سے گفتگو کرتے کہ اس کا دل موہ لیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک روحانی شخصیت تھے۔ پڑھانے کے دور میں اس روحانیت کا تھوڑا بہت تاثر تو ملتا تھا، لیکن آپ کی شخصیت میں یہ خوبصورت اعتدال اور توازن ہونے کی وجہ سے یہ روشنی بھی آپ کی ذات سے چھن چھن کر نکلتی تھی۔ اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ضرور لگا سکتا ہے۔ جوانی کے ایام ہی میں مقابلے کا امتحان پاس کیا، لیکن طبیعت کی درویشی افسر شاہی پر مائل نہ ہو سکی۔ تدریس جو آپ کا شوق بھی تھا کو ذریعہ معاش بنانا پسند کیا۔ آپ کو خدا نے بولنے پر کمال قدرت عطا کی تھی۔ آپ انگریزی ادب کے استاد تھے۔ جب آپ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھاتے تو ذہن میں خود بخود منظر کشی ہوتی جاتی، بلکہ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا کہ ڈرامے کے تمام واقعات ہمارے سامنے ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ آپ کے سامنے سینکڑوں طالب علموں کی کلاس موجود ہوتی تھی، مگر جب آپ گفتگو شروع کرتے تو ہر کوئی زمان و مکان سے آزاد ہو کر آپ کی باتوں کے سحر کا شکار ہو جاتا۔ قدرت نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا کیا تھا۔ ہزاروں شاگردوں کے نام زبانی یاد تھے۔ مختلف واقعات پر کی جانے والی گفتگو آپ کو حرف بحرف یاد رہتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے اور دنیا والے کے پاس بیٹھ کر دنیا کا خیال زندہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ کی سنگت کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی محفل اور آپ کی قربت خدا کے قریب کر دیتی تھی اور انسان کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر ایک طالب علم کے ذاتی جوہر کو پہچان لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر شعبے میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے اگر آج دیکھا جائے تو ہر شعبے میں واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے ہونہار اور امانت دار شاگرد موجود ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے، ادارے کے سربراہ کو بہتر کر دو تو ادارہ خود بہتر ہو جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مختصر فقرے میں انتہائی گہری بات کو بیان کرنے کے فن سے بہراور تھے۔ آپ کے ہر کہے ہوئے جملے میں معنی کا ایک دریا موجزن ہے۔ کسی نے پوچھا خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے نصیب پر خوش رہے وہ خوش نصیب ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ پریشانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ سے راضی ہیں اتنا اللہ ہم سے راضی ہے۔ کسی نے عرض کی کہ اللہ سے دوستی کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا دوست ہے آپ اس کے دوست بن جاؤ۔ ایک روز فرمانے لگے اس شخص کو روشنیوں کے میلے سے کیا حاصل ہوگا جس کے اپنے دل میں روشنی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو لاتعداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ایک وقت میں ایک کامیاب استاد، شاعر، مصنف، مقرر، اچھے انسان، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی اللہ تھے۔ آپ کی تحریریں ایمان کو تقویت بخشتی ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا جواب آپ کی تحریروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے بڑے بڑے دانشوروں کے اذہان کو متاثر کیا، جن میں اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ڈاکٹر سہیل عمر اور حنیف رامے شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود گفتار کے غازی ہونے کے باوجود واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی محفل میں باادب اور ہمہ گوش ہو کر دانائی کے موتیوں سے اپنے دامن بھرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: شب چراغ، شب راز بھرے بھڑولے، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم، کرن کرن سورج، بات سے بات، دریچے، بیمنگ سول، گمنام ادیب۔ میں اور میری طرح کے بے شمار چاہنے والے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو زندگی میں نہ مل سکے، لیکن ان کی تصانیف سے شعور زندگی حاصل کرنے کی وجہ سے ہم انہیں اپنا محسن اور استاد مانتے ہیں۔ آپ 18 جنوری 1993 کو پرائے لوگوں کے درمیان ایک مددگار اور رہنما کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد اپنے دیس واپس چلے گئے، لیکن آپ کی بے لوث خدمت، دوسروں کو دی گئی محبت اور ہدایت و فلاح بخشنے والی تحریریں آپ کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھیں گی، کیونکہ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ ایک ایسے استاد تھے جو جانے کے بعد بھی استاد ہی مانے جائیں گے۔